ظلم اور ناانصافی انسان کرتا ہے. غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ عراق میں ہوتا ہے، لیبیا میں ہوتا ہے، افغانستان میں ہوتا ہے، سیریا میں، ہر جگہ پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، خود پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، افغانستان میں، ہم سب کچھ وار تھیٹرز کو دیکھتے ہیں. یہ تو انسان کی نیچر ہے، انسان کے اصلی چہرے ہیں کہ امریکہ وہی ایڈ ہمیں دیتا ہے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو ساتھ میں گولیاں مرواتا ہے، اور ہم بے حمیت ہو کے اس پینٹ کو لے کے چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. بے شک وہ کوئی بھی ہو. دیکھیں جی، میں پولیٹیکل بات نہیں کرتا، لیکن وہ رجیم ہو جو پہلے افغان وار میں ہمیں لے کے آئی رشیا کے ساتھ، یا اور اس کے بعد ایک نیکسٹ رجیم آئی، وہ پھر ہمیں امریکن وار میں لے کے گئی، اور اپنی جنگ کہیں یا غیر کی جنگ کہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کے بھائیوں کو مارا جاتا ہے آپ کو پیسے دے کے. اس کے علاوہ اس کی کوئی ریالٹی نہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا، اگر ہمیں اس کا جواب دینا پڑ گیا تو یہ سب سے بڑا سوال ہوگا ہمارے لیے کہ میرے ساتھ والے گھر میں اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے اور میں کچھ کر نہیں سکتا، تو اللہ مجھے بزدلی کا تانا دے یا مجھ پہ سرزنش کرے، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن مجھے پیسے دے کے چپ کیا جائے اور مجھے کہا جائے یو ہیو اے گن اینڈ یو کین کل اس، یو ہیو اے کیپیسٹی ٹو فائٹ. یہ نہیں کہ میں لڑ نہیں سکتا، انہیں پتہ ہے کہ میں لڑ سکتا ہوں، اور وہ مجھے کہیں کہ آپ پیسے پکڑیں، آپ بیٹھے چپ کر کے، اور میں اپنی آنکھ بند کروں. اس سے بڑا جرم پاکستان نے اور کیا کرنا. تو سزا تو ملے گی، اور وہ ڈپریشن کی صورت میں ملتی ہے، انگزائٹی کی صورت میں ملتی ہے، نسلوں کے خراب ہونے کی صورت میں ملتی ہے. آپ کے ساتھ کشمیر کا روگ لگا ہوا ہے اور اس کینسر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک سارٹ آؤٹ نہیں کر سکے. بین 70-80 ایئرز وہ لوگ سلاٹر ہاؤس میں بند ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، اور وہ اتنے زیادہ ڈپریس ہو گئے کہ انہوں نے آپ کو چھوڑ ہی دیا، انہیں آپ سے امید ہی ختم ہو گئی. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ نہیں جانا چاہتے. دیکھیں، میں اس طرف کو بات کا رخ نہیں لے جانا، لیکن چونکہ ہم دنیا میں آئے ہیں، بلڈ شیڈ ہوتا ہے یہاں پہ دکھائی دیتا ہے. تو بات یہ، غزہ میں آپ نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے مان لی، یہاں تو جا سکتے تھے. یہاں کون سی موت پڑتی تھی؟ 2 جنگیں تو اللہ نے ویسے بھی آپ پہ مسلط کر کے دکھا دی. اس کے بغیر بھی آپ کا ملک اللہ نے آدھا توڑ کے دکھا دیا کہ اگر آپ نہیں جرت کریں گے تو میں ایسے بھی مصیبت لے آؤں گا تمہارے. لیکن بیٹھے ہوئے تو آپ بیٹھے ہیں تو پھر بلوچستان میں چیز آ گئی ہمارے سامنے. اس سے پہلے وہ سوات وغیرہ میں بھی ہم نے تماشا دیکھ لیا تھا. تو جب ایک قوم اس طرح کے لائف سٹائل میں چلتی ہے نا، جب وہ اپنے بچوں کو موبائل پکڑا دیتی ہے، جب وہ جو چاہے کرتے پھریں، اور وہ صرف پراپرٹی ڈیلر بن جاتی ہے پوری کی پوری قوم، تو پھر یہ چیزیں ہونی ہیں. اب اس طرح کے ماحول میں بیٹھ کے جب ہم یہ والی ڈسکشن کرتے ہیں کہ صحبت نے یہ کیا اور وہ کیا، اور میں کہتا ہوں یہ باعزت بات ہے، امپورٹنٹ بات ہے، لیکن آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہم کس جگہ پہ کس دنیا میں بیٹھے ہیں. اور اب باہر جا کے جن سڑکوں سے آپ آتے ہیں، آپ ان پہ عالم تو دیکھیں کیا ہے. آپ کو کوئی انسان نظر آتا ہے جو کوئی ریشنل بات کرتا ہو، جس کے اندر آپ کو عقل سلامت نظر آتی ہو؟ ہر بندہ، رکشے والے کو پکڑ لیں، اس کے ذہن میں 1 کروڑ 2 کروڑ کی بات